بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی فوجی افسروں نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری پیش قدمی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی فلسطینی مجاہدین صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، جبکہ صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی علاقے سدروت میں صلاح الدین بٹالین نے میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوجی افسران نے اعتراف کر لیا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس کی جانب سے سخت مزاحمت کی جا رہی ہے اور اس نے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کی پیش قدمی روک دی ہے اور اسرائیلی فوجیوں کی آگے بڑھنے کی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ جنوبی افریقی قانونی مشیر کے عالمی عدالت میں دلائل جاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کی ریاستی پالیسی کا حصہ ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں دوستو، فلسطینیوں کے قتل عام پر اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی بمباری میں دوستو 24 گھنٹے میں 112 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء کی تعداد اب تک 23,400 سے زائد ہو چکی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے تازہ حملوں میں اسرائیل کے جاسوسی مراکز اور فوجی اڈوں پر یلغار کر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان کے ذریعے اسرائیل کے جاسوسی مراکز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ حماس نے اسرائیلی میڈیا کے قطر کی جانب سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ پٹی سے مزاحمتی رہنماؤں کو نکالنے پر مبنی نئے اقدامات کی بابت دعوے کی تردید کی ہے۔ حماس نے قطر کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں غزہ پٹی سے اس تحریک کے رہنماؤں کا انخلاء شامل ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مزاحمت کے جانے اور اپنی سرزمین چھوڑنے کے بارے میں بات کرنا ایک وہم ہے اور مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کا خیال بھی بیہودہ ہے اور اس مسئلے کے حقائق کو سمجھنے کی عکاسی نہیں کرتا۔ ایران نے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے کی حمایت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم اور وحشیانہ نسل کشی کے حیوانی رویے سے پیدا ہونے والی نفرت کو کسی بھی طرح سے اور کسی بھی دلیل سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 چیف جسٹس مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس مظاہر کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ سیاسی امور میں اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری نے جنگ کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہ آنے کا ذکر کرتے ہوئے یوکرین میں جنگ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر نے مذاکرات کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ روس کے دفتر خارجہ نے ریاض میں یوکرین اور اس کے مغربی حامی ملکوں کے نمائندوں کے خفیہ اجلاس کو ایک تشریحاتی حربہ قرار دیتے ہوئے اس اجلاس کے انعقاد کی مذمت کی ہے۔ یمن نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر اقدامات میں خلل ڈالا تو ہم جواب دیں گے۔ یمن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ہماری کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالے گا تو ہم جواب دیں گے۔ تخریب کاری کے گہرے ہوتے ہوئے سائے تدارک ناگزیر ہو گیا ہے۔ پاکستان میں تخریب کاری کے سائے دوستوں پھر گہرے ہو رہے ہیں۔ شر پسندی کی کاروائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ہنری پاسپورٹ انڈیکس نے نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ 6 ممالک پہلے نمبر پر ہیں۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، سنگاپور اور اسپین کا پاسپورٹ رکھنے والے 194 ممالک کا سفر ویزا کے بغیر یا ایئرپورٹ پر ویزے کی سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹس کی عالمی رینکنگ میں دوستو پاکستان کی پوزیشن 101 ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر 34 ممالک کا ویزا فری سفر کیا جا سکتا ہے۔
جبکہ بھارت کی پوزیشن 80 پر ہے، ان کے باشندے 62 ملکوں کا ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی سربراہ چودھری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ہمارے مطلوبہ حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، لہذا پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ چودھری صالح حسین کا بھی کہنا تھا کہ نون لیگ نے میرے اور میرے بھائی کے خلاف گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے پیچھے کی کہانی دوستوں سامنے آئی ہے، جس میں مستعفی جج کو خطرہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف مبینہ طور پر گرینڈ حیات ہوٹل کیس میں کارروائی کر سکتی ہے۔ دو مختلف ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے گرینڈ حیات ہوٹل کیس میں متنازع کردار کی وجہ سے انہوں نے غیر متوقع طور پر استعفیٰ دیا ہے۔ امریکی برطانوی حملے کے بعد خلیج عدن میں حوثیوں کا تجارتی جہاز پر میزائل حملہ۔ خلیج عدن میں حوثیوں نے تجارتی جہاز پر میزائل حملہ کر دیا۔ ایران نے بحر عرب میں امریکی آئل ٹینکر کو یرغمال بنانے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے عدالتی حکم کے مطابق خلیج عمان میں خام تیل سے لدے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ایرانی بحریہ نے عمان کے ساحل سے ایک اور آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ کینیڈا میں نوکری پاکستانی نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستانی نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھجوانے کے لیے پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن اور حکومت پنجاب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ کوئی جج مستعفی ہو جائے تو اس کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اگر کوئی جج مستعفی ہو جائے تو اس کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج پورے ادارے کی ساکھ تباہ کر کے استعفیٰ دے جائے اور ہم کارروائی نہ کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔